बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ और हर वीडियो के आगाज़ में मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, अलग न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। वही दरख्वास्त इस बार भी, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। चाहें तो आप मुझे भी सब्सक्राइब करने, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपको बताया था कि आप मुसलसल इस बैकग्राउंड को तब्दील होता हुआ देखेंगे, तो ये आपको इसलिए पिछले 2-1 रोज़ से तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है कि मैं ट्रैवलिंग में हूँ और इसीलिए आपको ये चेंजेस भी नज़र आ रही। बहरहाल, अब इस वीडियो के मौज़ूआत पर बात, और हमारे पास 3 बहुत अहम चीज़ें हैं जिन पर हमें इस वीडियो में बात करनी है। एक बहुत अहम इंटरव्यू, और उस इंटरव्यू में वो चीज़ जिसका मुझे आपको अंदाज़ा है, लेकिन जब वो खुद शख्स जिस पर ये तमाम चीज़ें बीती हों, वो ये कहता है ना कि नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो फिर आप कहते हैं कि ठीक है, जब ये खुद कह रहा है तो इसकी बात पर यकीन किया जाए। लेकिन अब एक बहुत अहम इंटरव्यू ने कुछ और चीज़ें बताई हैं, कुछ मुख्तलिफ चीज़ें बताई हैं शेख रशीद अहमद साहब के मामले में। इसकी बात करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक इंटरव्यू हुआ, वो इंटरव्यू हुआ खासा पहले, अब चला, लेकिन इंटरव्यू चलाने वाला जो है वो गायब हो चुका है। क्या हुआ है, क्या माजरा पेश आया है, इसकी भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। और साथ में शेर अफजल मरवत साहब को भी याद करेंगे, जिन्होंने कहा था प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो एक बार फिर नजर आ रहा है कि निज़ाम तो बढ़ गया। इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि लतीफ़ खोसा साहब ने एक इंटरव्यू दिया है। ये इंटरव्यू लतीफ़ खोसा साहब ने दिया है सीनियर रिपोर्टर ने मोहम्मद अशफाक उनको, और मोहम्मद अशफाक को इंटरव्यू देते हुए लतीफ़ खोसा साहब ने कहा है कि शेख रशीद साहब ने जो कहा था ना, मैंने चिल्ले पे था, 40 दिन का चिल्ला था, चिल्ले में ताउन हुआ, बहुत अच्छा सलूक किया गया, वजू का पानी वगैरह भी चिल्ले में मिल रहा था। और शेख साहब ने जो इंटरव्यू दिया मुनीफ फारूक को, वो इंटरव्यू बहुत अच्छा था। शेख साहब जो हैं, ही प्लेड रियली रियली वेल, और ऐसा लगता है कि वो जो इंटरव्यू का मकसद था वो मकसद बढ़ गया और शेख रशीद साहब जो हैं वो काफ़ी आगे निकल गए थे। तो अब बैरिस्टर लतीफ़ खोसा साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि शेख रशीद अहमद किसी चिल्ले विल्ले पर नहीं थे। शेख रशीद अहमद साहब जहां थे वहां उनसे जो बता रहे हैं कि बड़ा ताउन किया गया, बड़ा अच्छा सलूक किया गया, कोई अच्छा सलूक वगैरह भी नहीं किया गया। शेख साहब को चपेड़ें पड़ी हैं। आपको याद है ये बात असदूर ने कही थी उस रोज, उस इंटरव्यू के मौके पर तो चपेड़ें पड़ने वाली बात गलत थी, गलत निकली। लेकिन शेख साहब जो थे वो जहां थे उनको चपेड़ें पड़ी हैं, ये लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं, और उनका कहना है कि उन्हें पता है कि वो सही बात इस वक्त आप बता रहे हैं। फिर उसके बाद हमने एक और चीज़ देखी थी कि शेख साहब ने एक बात और की। उन्होंने कहा कि 9 मई जो है वो एक लानती प्रोग्राम था, और उस मौके पर शेख साहब ने जो है वो अमीर असाखर पाकिस्तान आर्मी चीफ उनकी तारीफ की। एक बार फिर DGSI जलंदी मंजुम साहब की शेख साहब ने बहुत तारीफ की, और शेख साहब ने कहा कि 9 मई एक लानती प्रोग्राम था। शेख साहब ये बात प्रोग्राम में 9 मई जो है वो गलती थी यहां तक कहकर गए थे, लेकिन अब जब अदालत में आए थे, अकेले आए थे शेख साहब सूट पहनकर, तो शेख साहब ने ये बात की थी। मैंने आपसे एक बात की थी कि शेख साहब को इस इंटरव्यू के इन तमाम बातों के नतीजे में अगर एक चीज वापस मिल जाती है तो ये शेख साहब की विक्ट्री है, और उस सिलसिले में हमें कुछ पेशरफ्त होती हुई नजर भी आ रही है अदालतों में। लाल हवेली शेख साहब की मोहब्बत है, तो मैं अभी आगे जाकर लाल हवेली और शेख साहब की मोहब्बत के हवाले से कुछ बात करूंगा। और एक बड़ी खूबसूरत कहानी है, वो कहानी हमारे यहाँ बहुत से लोगों को नहीं पता, वो कहानी अभी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन शेख साहब जो हैं वो जहां तक आए इसलिए आए थे। दूसरा, इमरान नौशाद एक नौजवान है, डिजिटल मीडिया पर इन्होंने कंटेंट क्रिएट किया। ईमान मजारी का, शीनी मजारी की साहबजादी, उनका इन्होंने इंटरव्यू किया। ये इंटरव्यू जो है वो अभी चला, रिसेंटली चला, और इस इंटरव्यू के चलने के बाद ये नौजवान जो है वो गायब हो गया। पता ये चल रहा है कि ये गिरफ्तार हुआ, ऐसे गिरफ्तार हुआ जैसे अक्सर गिरफ्तारियां होती हैं कि बंदा गायब हो गया, तो ये गायब हो गए। और फिर उसके बाद पिछले चंद घंटों में इनके हवाले से अब मुसलसल तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि ये क्या हुआ, ये क्यों गायब हुए, इस बारे में बात होनी चाहिए। अगर कोई बात थी ईमान मजारी के इंटरव्यू में तो वो तो ईमान मजारी ने की थी, तो इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले को इसका नतीजा क्यों भुगतना पड़े। इस नौजवान ने जब इंटरव्यू नशर हुआ, वायरल हुआ और चीजें सामने आई, और ईमान मजारी जिस अंदाज में बात करती है, जाहिर है वो जब मंजूर पश्तीन का इस्लामाबाद इवेंट था तब भी गिरफ्तार हुई थी, तो तब भी ईमान मजारी जो हैं
انہوں نے جو باتیں کی تھیں انٹرویو میں، ایمان مزاری اپنے انہی خیالات کے ساتھ بات کر رہی تھی، تو عمران نوشاد نے اس کے کلپس مسلسل وائرل ہونے پر یہ وضاحت بھی دی تھی کہ یہ انٹرویو ان حالات سے متعلق نہیں ہے۔ ویسے ہمارے یہاں تو یا دنیا میں اکثر جگہوں پر حالات ایک جیسے رہتے، اور کئی برس پہلے کی گئی بات جو ہے وہ حالات پر صادق ہمیں نظر آتی ہے، یہ ہم اکثر دیکھتے ہیں۔ جو شاعر نے کہا تھا، سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ تو ایمان مزاری صاحبہ کی جو گفتگو تھی اس کے بعد یہ نوجوان جو ہے وہ غائب ہو گیا۔ ایمان مزاری صاحبہ تو اب دوبارہ گرفتار یا غائب وغیرہ نہیں ہوئی، لیکن یہ نوجوان غائب ہو گیا ہے، اس وضاحت کے باوجود بھی کہ انٹرویو اپریل میں ریکارڈ ہوا تھا، اس میں کچھ آڈیو ایشوز تھے، تب ریکارڈ کیا گیا انٹرویو نہیں چلایا جا سکا، اب چلا دیا گیا کیونکہ وہ آڈیو ایشوز جو ہیں وہ ریزالو کر لیے گئے۔ ہم بھی کئی بار ہوتا ہے کوئی چیز کرتے ہیں، وہ آڈیو کی کچھ ایشوز وغیرہ آتے، جب نہیں چل پاتی تو پھر ہم کسی ٹیکنیکل نالج رکھنے والے بندے سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور وہ ان ایشوز کو ریزالو کر دیتا ہے۔ جب وہ ریزالو ہو جاتا ہے تو وہ آپ کی پروڈکٹ کام کی ہوتی ہے اگر، تو آپ دوبارہ چلا بھی دیتے ہیں اگر وہ ٹائم بارڈ نہ ہوئی ہو۔ تو ایمان مزاری کا انٹرویو چل گیا اور اب اس کے بعد یہ نوجوان جو ہے یہ غائب ہو چکا ہے۔ عجیب سی صورتحال ہے، لیکن بہرحال کہاں ہے کیا ہے ابھی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ ابھی رانا عزیر غائب ہوئے تھے، یہ بچہ نوجوان یوٹیوبر، پھر بعد میں واپس آیا اور بعد میں واپس آنے کے بعد اس کے کچھ بیانات وائرل ہوئے، اور اب ان بیانات کے وائرل ہونے کے بعد جو ہے رانا عزیر دوبارہ آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہاں میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ اب عمران نوشاد ہمیں کب کس طرح سے نظر آتے ہیں دیکھنا پڑے گا، لیکن ابھی تک تو یہ نوجوان جو ہے یہ غائب ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اور آخر میں شیخ صاحب کی جو لال حویلی کی محبت کی داستان ہے وہ ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن یہ جو نظام وڑ گیا والی بات ہے، اس بات کے حوالے سے اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو نظر کیا آئے گا؟ آپ کو نظر یہ آئے گا کہ نیب ترامیم کیس کا فیصلہ ہوا اور نیب ترامیم کالعدم قرار دے دی گئی، مقدمات کھل گئے، ہم نے کیری ڈبوں میں اور چھوٹے ٹرکس میں عدالتوں میں واپس احتساب عدالتوں میں ریکارڈ آتا ہوا دیکھا، اور مقدمات کھلنے لگے اور پریشانیاں سیاستدانوں کی بڑھنے لگیں، کیونکہ انہوں نے اپنے کوئی 1400 ارب روپے کی کرپشن کے کیسز جو ہے ان پہ چھرا چلایا تھا، سارے اڑا دیے تھے، تو لگا کہ یہ دوبارہ کھل جائیں گے۔ عمران خان کی بہت بڑی جیت تھی، جیل میں بیٹھا ہوا عمران خان ان مقدمات کو دوبارہ زندہ کر گیا تھا، کرپشن نامنظور کا نعرہ لگا کر اپنے لیے بھی عمران خان نے نیب کی نئی ترامیم کے تحت ریلیف لینے سے انکار کر دیا تھا۔ نئی ترامیم میں ہے نا کہ اگر 50 کروڑ روپے سے کم کا معاملہ ہو تو پھر آپ اس کو ریلیف لیتے، وہ نیب میں نہیں چلے گا، تو عمران خان یہ ریلیف لے سکتے تھے، لیکن عمران خان نے اس ریلیف سے بھی انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اپنی بے گناہی ثابت کروں گا۔ تو نیب ترامیم کو پھر وفاقی حکومت نے چیلنج کر دیا اس فیصلے کو کہ یہ کالعدم قرار دے دی گئی ہیں۔ اب یہ جو وفاقی حکومت ہے، نہ لینے میں نہ دینے میں، بظاہر نہ نون کی نہ پی پی کی، تو یہ کیوں چیلنج کرے گی؟ لیکن انہوں نے چیلنج کیا۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت نے ایک فیصلہ دے دیا ہے، یہ ابتدائی فیصلہ ہے، مکمل تو چلے گا، لیکن جو احتساب عدالتوں میں مقدمات دوبارہ کھل گئے تو ان کو فیصلے کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ مقدمات چل رہے ہیں لیکن حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا گیا ہے۔ اب نیب ترامیم ان لوگوں کو جو کرپشن مقدمات میں ملوث ہیں انہیں ریلیف تو مل گیا ہے، نیب ترامیم واپس بحال ہو سکتی ہیں، یہ مقدمات تمام کے تمام فارغ ہو سکتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہمیں ممکن ہے کہ ایک بار پھر کہتے نظر آئیں کہ نیت اچھی تھی، نیب ترامیم میں بعض اچھی چیزیں بھی ہیں، انہیں بحال کیا جاتا ہے، ممکن ہے کچھ بحال کر دی جائے، دیکھنا پڑے گا۔ عمران خان صاحب کو بھی اس سلسلے میں جیل میں ایک کاپی بھجوانے کا عدالت کی جانب سے حکم آ گیا ہے۔ یہ اس ڈیولپمنٹ کی کل کہانی ہے۔ تو ایک بار پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ گزشتہ عدالت کا فیصلہ ہمیں بدلتے نظر آئیں گے، اور اگر یہ بدلا جاتا ہے تو نئے چیف جسٹس جو ہیں وہ ایک ایسا فیصلہ جس میں کرپشن کے مقدمات کھولنے کی بات کی گئی تھی، نئے چیف جسٹس صاحب انہیں واپس بند کرنے کا حکم دیتے نظر آئیں گے۔ کیسا حکم ہے؟ فیصلہ آپ کیجئے۔ اور میں اب آخر میں آپ سے عرض کروں، شیخ رشید صاحب کی لال حویلی، بہت کم لوگ اس بارے میں جانتے ہیں، فرزند پاکستانوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یہ جو حویلی ہے لال حویلی، یہ ایک بیرسٹر تھے، بیرسٹر دھن راج سہگل، تو پہلے یہ سہگل حویلی تھی، انہوں نے بنائی تھی۔ دھن راج سہگل جہلم کے تھے، ایک بار سیالکوٹ گئے اور انہوں نے ایک گانے والی کا، ناچنے والی کا گانا سنا، رقص دیکھا، اس کے گھنگروؤں کے، اس کے رقص کے دیوانے ہو گئے، اس کی محبت میں پڑ گئے
اور پھر اسے دھنراج سہگل، بیرسٹر دھنراج سہگل پنڈی لائے اس کے لیے. یہ لال حویلی جو اب ہے بنائی، اس وقت یہ سہگل حویلی کہلاتی تھی. یہ سہگل حویلی جو ہے یہ بن گئی، اور یہاں وہ گانے والی ناچنے والی جو تھی وہ بدھا بائی وہ اور دھنراج سہگل رہ رہے تھے. دھنراج سہگل ہندو تھے، انہوں نے اپنے لیے ایک حصے میں مندر بنایا. بدھا بائی مسلمان تھیں، ان کے لیے ایک حصے میں مسجد بھی بنائی گئی. لال حویلی اب آپ کو اتنی سی نظر آتی ہے، پھیلی ہوئی اور بڑی حویلی تھی، تو یہ بنائی گئی تھی. اب آپ کو وہاں پہ ایک مخدوش سا مندر بھی نظر آتا ہے، اور ایک مسجد ہے جس میں آس پاس کی دکانوں کے، بوڑ بازار کی دکانوں کے جو دکاندار ہیں وہ نماز وغیرہ بھی پڑھتے ہیں. سامنے ایک چھوٹا سا حصہ رہ گیا ہے لال حویلی کا، جس میں شیخ صاحب اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز وغیرہ کرتے رہتے ہیں. تو یہ لال حویلی تھی. بدھا بائی جو ہے وہ یہاں پر رہ رہی تھی. دھنراج سہگل، لمبی سٹوری کو شارٹ کرتے ہوئے، جب پاکستان بن گیا تو ہندوستان چلے گئے. حویلی انہوں نے سونپ دی بدھا بائی کو. بدھا بائی یہاں پر تھی. اس کے بعد مقدمہ محکمہ اوقاف وغیرہ عدالت میں چلا گیا. عدالت میں لمبی سٹوری شارٹ یہ ہوا کہ کہا گیا کہ آپ یا تو یہ مان لیں کہ آپ ہندو ہو گئی تھیں، پوری آپ کو مل جائے گی، یا بیرسٹر صاحب مسلمان ہو گئے تھے، پوری حویلی آپ کو مل جائے گی. لیکن عدالت ڈیوائیڈڈ مذاہب کے اس جوڑے کے درمیان یہ فیصلہ کرتے ہو خود بھی ظاہر ہے کہ جو حالات ہیں ان میں کچھ مشکل میں پڑتی ہے. تو بدھا بائی کا ایک جملہ بڑا مشہور ہوتا ہے، بی بی سی نے رپورٹ کیا، وی شیئرڈ ایوری تھنگ ایکسپٹ ریلیجن. ہم نے سب کچھ شیئر کیا مگر ریلیجن نہیں، مذہب نہیں. تو یہ بدھا بائی کا کہنا تھا. تو بدھا بائی اپنی جگہ اپنی اس موقف پر اڑی ہوئی تھیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ محبت کی ایک داستان ہے. بدھا بائی جو ہے انہوں نے یہ جب وہ نہیں رہیں، بہت عرصے کے بعد محکمہ اوقاف کے پاس تھی، ایک کشمیری خاندان نے اسے غالباً 2 لاکھ کچھ ہزار میں خریدا. اور جب انہوں نے خریدا، اور یہ ابھی بات ہو رہی ہے کچھ 60 سے بھی پہلے کی، تو اس کے بعد پھر شیخ رشید احمد صاحب نے اسے خریدا تھا، اور شیخ صاحب نے اسے غالباً 5 لاکھ میں خریدا تھا. یہ ان کی کتاب میں موجود ہے. اب اس کی تاریخیں کن کن برسوں کے واقعات ہیں یہ ہمارے سامنے نہیں ہیں. اور پھر شیخ صاحب نے اس پر لال حویلی لکھوایا. یہ جو اوپر آپ کو تمام لکڑی کا کام، ایک جھروکا، یہ سب نظر آتا ہے، یہ شیخ صاحب نے بعد میں کروایا تھا لال لکڑی کے ساتھ، کشمیری لال لکڑی کے ساتھ. تو یہ ہو گیا، اور شیخ رشید احمد صاحب کی لال حویلی بن گئی. یہاں پر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہونے لگی. نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم، میاں نواز شریف، دیگر بڑے بڑے سیاستدان، سب نے اس لال حویلی سے سیاست بھی کی، خطاب بھی کیا. یہ سب کچھ ہو چکا. شیخ صاحب کو لال حویلی واپس چاہیے. لال حویلی شیخ صاحب کی محبت ہے. اس تمام ایفرٹ کے نتیجے میں، جس میں شیخ صاحب جو ہے وہ ہمیں ایک نئے شیخ رشید کے طور پر اب نظر آ رہے ہیں. اگر ان کو لال حویلی مل جاتی، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اس عمر کے حصے میں جہاں شیخ صاحب جو ہیں وہ ایک آدمی جس کی شادی بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، اب اس کا جو تمام ورثہ ہے وہ اس کے بھتیجوں، اس کے خاندان کے لوگوں کے پاس ہے. پولیٹیکل ورثہ ہو یا اس کا ذاتی ورثہ ہو، وہ سب کچھ اس کے بھتیجوں کے پاس ہے. اسے اس کی واحد محبت لال حویلی مل جاتی ہے تو اس کے لیے گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اور یہ اسے ہمیں ایک بار پھر ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بار بار اسے سیل کیا گیا ہے. شیخ رشید سے نفرت کرنے والوں نے اسے بار بار سیل کیا ہے. ایک بار پھر یہ شیخ صاحب کو مل سکتی ہے، اور بعد میں ممکن ہے شیخ صاحب سے دوبارہ بھی چھن جائے. لیکن اس وقت تو شیخ صاحب کو لال حویلی چاہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.